الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آج کا یہ تاریخ ساز اجلاس تاریخ ساز مکہ مسجد میں، اور میری یہ خوش نصیبی و فیروز بختی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ جیسے اخیر بندے کو یہ موقع دیا کہ میں اس تاریخ ساز اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر آج اللہ کے کلام پر گفتگو اور اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ آج کا جلسہ یوم القرآن یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے بے شمار نبی و رسول مبعوث فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے کسی خطے کے لیے کسی نبی کو کسی رسول کو بھیجا، کسی قوم کے لیے کسی نبی اور رسول کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تو اونٹنی کی شکل میں ان کو معجزہ ملا، اور صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو عصا دیا، موسیٰ کو معجزے سے نوازا تو دنیا موسیٰ کے معجزے کو دیکھتے رہی، اور موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے ساتھ ہی ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسم اعظم سے نوازا، پھونکنے کی طاقت دی تو مردوں کو زندہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کو ایک معجزے سے نوازا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی گزر جانے کے بعد ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے جس کائنات کو سنوارا سجارا، جس کے لیے جس سعد اقدس کو اللہ رب العالمین نے بارہا اپنے کلام میں، جب ہم کلام ہوا تو کہیں محمد کر کے نہیں پکارا، بلکہ طٰہٰ و یاسین سراج المنیرہ کر کے پکارا۔ اور سارا قرآن اللہ رب العالمین اپنے کلام کو قصید رسول بنا دیا، تعریف کے پل باندھ دیے، اس لیے کہ محمد ہے نا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین یوں کر رہا کہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ جب آسمانوں میں تھے تو احمد بن کر تھے۔ شاخ عرض پہ اللہ کی حمد و ثنا اتنی بیان کی کہ صبح قیامت تک لا شریک ہے میرے آقا۔ اور جب زمین پہ بھیجے گئے تو محمد بنا کے بھیجے گئے، اور محمد کی تشریح یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی اتنی تعریف کی، نہ پہلے کسی کی تھی نہ کی ہے، نہ صبح قیامت تک اللہ کسی کی تعریف کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو چنا اور مہینہ رمضان چنا۔ یہ رات لیلۃ القدر اب یوں آتا ہے کہ 27 رمضان ہے، 21 رمضان ہے، تاخرات ہے۔ جس رات کو بھی اللہ نے چنا اس رات کو قدر بخشا، قدر ایسی بخشا کہ قدر والے نبی پہ قرآن کو نازل کیا، اور قدر والی قوم کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اس بات کا احساس ضروری ہے۔ ہم وہ قدر والی قوم ہیں جس کے لیے ایک قدر والی رات کو چنا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قدر والے مہینے رمضان کو دیا، اور ایک ایسی رات جہاں قرآن اعلان کر رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ایک ایسی رات جو ہزاروں مہینوں پہ بھاری ہے، اس لیے کہ پہلے کے انبیاء کی عمریں بڑی طویل ہوتی، ان کی امتوں کی عمریں طویل ہوتی، عبادت کا موقع ملتا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی امت کو ایک رات میں
سارے چیز کو کمپنسیٹ کر دیا ایسے کر دیا کہ ہزار مہینے کی عبادت آپ کو دیا، توبہ کی گنجائش کو مکمل کر دیا۔ اور یہ رات لیلۃ القدر کی رات ایک ایسی رات کہ اللہ رب العالمین آسمان سے زمین تک رحمت کی جھڑی لگا دی۔ جس نے ہاتھ اٹھایا اس کی مغفرت، جس نے کہا کہ اللہ میں رجوع ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت، جس نے جو مانگا اس کو ملا۔ آج آپ غور کیجئے کہ حالات ایسے ہیں کہ پیش و مقرر نے بڑی اچھی تفصیلی گفتگو کی کہ مسلم معاشرے کے حالات پہ بیان کیے کہ ہمارے حالات میں کتنی برائی ہے اور اسے ہونا کیا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا تو سب سے پہلا لفظ اقرأ باسم ربی آیا، اقرأ باسم ربی کہ پڑھو۔ جس قوم کو پہلا لفظ اللہ نے جب ہم کلام ہوا اس اپنے نبی کے ذریعے، اس قوم کو اس نبی کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ پڑھو پڑھو۔ آج ہمارا مقابلہ دنیا میں وقت اور حالات اور جدید حالات کے اندر مقابلے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے۔ کبھی تلوار و تیر سے مقابلہ ہوتا تھا، صحراؤں میں مقابلہ ہوتا تھا، روبرو مقابلہ ہوتا تھا۔ آج کا مقابلہ روبرو اور تیر و تلوار کا مقابلہ نہیں بلکہ سیٹلائٹ سے مقابلہ ہے۔ جدید تعلیم کی ضرورت ہے اور اس جدید تعلیم کو قرآن نے ہر دور میں قرآن جب اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دنیا میں کون غالب ہوگا میرے بھائی؟ جس میں ڈسپلن ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ تو قرآن ایک کوڈ ہے اور وہ کوڈ صرف اور صرف متقی و پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور آج یوں دیکھا جا رہا غم کا اظہار ہر گلی میں ہے، ہر لفظ پہ ہر زبان پہ غم کا اظہار ہے کہ ایسا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ، ویسا ہو گیا، لیکن محاسبے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے اعلان کیا کہ متقی و پرہیزگاروں کے لیے قرآن ہے، قرآن ایک دستور حیات ہے، قرآن ایک شفا ہے، قرآن ایک نور ہے۔ قرآن کے نور کو حاصل کرنا ہے تو متقی و پرہیزگار بننا ہوگا۔ جو متقی و پرہیزگار نہیں تو قرآن سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی روایت کے مطابق قرآن سر پہ رکھ کے پھرنے سے شفایاب نہیں ہوتے، سرخرو نہیں ہوتے۔ قرآن کو اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کے لیے متقی و پرہیزگار بننا پڑے گا۔ اور جہاں قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ عصر میں اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب قرآن کی بات کرنا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن میں اعلان فرما رہا، قسم کھا رہا، عصر کی قسم، ڈھلتے وقت کی قسم ہے، سارا زمانہ خسارے میں ہے، ذرا زمانہ خسارے میں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ عصر کی قسم کھا کے کر رہا، زمانہ ڈھلاؤ کی طرف ہے۔ جیسا ایک بچہ پیدا ہوا، بچپن سے جوانی میں آیا، جوانی سے ادھڑ عمر میں آتا، ادھڑ عمر سے ضعیفی میں آتا، یعنی زمانہ اس کا خسارے میں جا رہا، اب دنیا سے رخصت کی طرف جا رہا۔ یقیناً یہ دنیا قیامت کی طرف داخل ہو رہی اور آج موقع ہے راضی پہ رضا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے تو راضی کر لو، راضی کر لو۔ اس لیے کہ جب تک سانس ہے توبہ کی گنجائش ہے، جب تک سانس میں سانس ہے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ اِنَّا کَانَ تَوَّابًا، قرآن نے اعلان کیا توبہ کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھلے رکھے۔ اِنَّا کَانَ تَوَّابًا، توبہ کو سانس نکلنے کے بعد توبہ کے کوئی معنی رکھتے رہے، کسی کو اختیار ہے نہیں توبہ کا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو استغفار پڑھو۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، بولتا ہوا چلوں کہ حضرت بہلول کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں،
آسمان کی طرف دیکھ کے گفتگو کر رہے تھے. ایسے میں مجھ جیسا ایک آدمی آیا اور پوچھا بہلول کیا بات ہے, کس سے بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ سے بات کر رہا ہوں. تو پوچھنے والا مذاق اڑایا, بولا کہ کیا بات ہو رہی؟ تو بولے کہ میں اللہ اور بندوں کا کمپرومائز کرا رہا ہوں. حضرت بہلول نے کہا کہ میں اللہ اور بندوں کا کمپرومائز کرا رہا ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا ہوا, کمپرومائز ہو گیا اللہ اور بندوں کے درمیان؟ تو بولے اللہ تو راضی ہو رہا لیکن بندے راضی نہیں ہو رہے. اللہ تو راضی ہو رہا لیکن بندے راضی نہیں ہو رہے. پوچھنے والا ہنس کے چلے گیا کہ بہلول ہے, بولتے رہتے ہیں بات, چلو ٹھیک ہے. جب آگے چلے گئے, کچھ دن گزر گئے, پھر بعد میں وہی شخص ایک دن قبرستان گیا اپنے اسلاف کی زیارت کے لیے, تو دیکھا بہلول بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پوچھا بہلول ادھر کدھر؟ آسمان کی طرف دیکھ کے پھر بات کر رہے ہو؟ تو بولنے لگے کہ بندوں اور اللہ کا کمپرومائز کرا رہا ہوں. تو پوچھا کیا ہوا؟ بولے سارے یہاں جتنے سو رہے سب راضی ہو رہے لیکن اللہ راضی نہیں ہو رہا. سب راضی ہو جا رہے لیکن اللہ راضی نہیں ہو رہا. تو جب تک حیات ہے, سانس میں سانس ہے, اللہ کو راضی کر لو. جب تک سانس میں سانس ہے اللہ کو راضی کرو. اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, قرآن اور صاحب قرآن. جس نے اللہ کے حبیب سے محبت کی وہ قرآن کو سمجھے گا. جس نے صاحب قرآن کی زندگی کو نہیں سمجھا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. جب قرآن کو سمجھا تو ابا بکر سے ابا بکر صدیق بن گئے. جب قرآن کو سمجھا عمر ابن خطاب سے حضرت عمر فاروق بن گئے. جب قرآن کو سمجھا تو عثمان سے عثمان غنی بن گئے. جب قرآن نے صاحب قرآن کو سمجھا تو علی ابن ابو طالب سے علی حیدر کرار بن گئے. یہ داستان صبح قیامت تک چلتی رہے گی عاشقوں کی, کیسے اپنے نبی پہ وارے نیارے گئے اور اعلان کیا کہ لک روحی فدا سلام علیک, لک ولدی فدا سلام علیک, لک مالی فدا سلام علیک. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے. جب تک اپنی آل اولاد میں نسلاً بعد نسلاً یہ آپ کی ذمہ داری ہے ٹرانسفر کرنا ان کے دلوں میں عشق محمدی. بیٹھے اٹھے بچے کو درود پڑھنے کی تلقین کرنا, بیٹھے اٹھے بچے کو نبی کے واقعات سنانا, گھر میں معصوم بچوں کی تربیت کرنا اور تراشنا. جب کھانے بیٹھے تو نبی کے طریقہ کار کھانے کو اختیار کرنا. پانی پینے بیٹھے تو بچے کو تلقین کرنا کہ پانی نبی کیسا پیا کرتے تھے, سونے سے پہلے نبی کیا کرتے تھے. ہر قدم قدم پر جب نسلوں کی داشت ہوگی تو یقیناً معاشرے میں سدھار آئے گی. یہ معاشرے کی برائیوں کا مقابلہ کیا جائے سکتا. آج آپ غور کیجئے کہ غازہ کی پٹی پہ خون بہہ رہا, یہ تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے. اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ایسی ہی ظلم سے بھری پڑی ہوئی. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی قرآن باق زندہ ہے, ابھی اسلام باقی ہے. یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو دل میں ہنستے ہیں, ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ غازہ کی پٹی پہ خون بہا کے ساری دنیا کو خوف زدہ کر دیا جائے گا, مسلمان پریشان حال ہو کے سرنڈر کر دے گا. سوال یہ ہے کہ جب تاریخ اسلام کے غزوات کو آپ پڑھو, کوئی قوم جب غالب ہوتی اس کا امیر ذہنی اعتبار سے اللہ سے وابستہ ہوتا اور اپنی قوم کو تیار کرتا. خالد بن ولید کی تاریخ کو پڑھو, خالد بن ولید نے 100 غزوات میں حصہ لیے اور خالد بن ولید کا وہ ایمان تھا اللہ پہ, جہاں رسول اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا تو دنیا پہ غالب اس لیے ہوئے تھے کہ دل میں اللہ اور زبان پہ رسول اللہ تھا. دل میں اللہ اور زبان پہ رسول اللہ تھا, جس کی پتلیوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا, اور دنیا کو جس طرف وہ آنکھ دیکھتی اس پہ غالب ہوتی, اس لیے کہ اس آنکھ کی طاقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. جس کی پیشانی چمکتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے سے, جس کی آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی, جس طرف آواز جاتی تو باطل پہ غالب ہو جاتی تھی. آج ویسے امیر کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھو
کہ لڑائی کے حالات جیسا میں نے اپنے تقریر کے تمیدی کیا بدل گئے. آج سیٹلائٹ کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اور ہم اب دقیانوسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم کو بھی اپنے اداروں کو جدید بنانا ہوگا, حالات کو جدید بنانا ہوگا, اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق, قرآن نے پیغام دیا نا تحقیق کرو. سب سے بڑا سائنٹیفک میسج قرآن کا یہ ہے کہ تم دنیا پہ تحقیق کرو, تحقیق کرو. جب تک مسلمانوں نے قرآن کے مطابق تحقیق کیا تو مسلمان سپر پاور تھے, سپر پاور تھے. دنیا کو سائنس کس نے دیا, کیمسٹری کس نے دیا, میتھمیٹکس کس نے دیا؟ مسلمان بزرگوں نے دیا. آج ہم تحقیق نہیں کرتے بلکہ کتابی پڑھنا اور ڈگری لینا, پڑھنا اور ڈگری لینا, کمائی کجائی کے مطابق کما لینا. یقیناً متقی پرہیزگار لوگ ہیں, نمازاں پڑھ لیتے ہیں, لیکن باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اعتبار سے آپ کو تیار ہونا ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ غلبہ حاصل کرنا ہوگا. آپ کی نسلوں کو آگے چل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کنٹرول کرنا ہوگا. آج کیا بات ہے, موزاد اور CIA بیٹھے بیٹھے وہاں بیٹھ کے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہا اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے. بیٹھے بیٹھے 30,000 فٹ اوپر سے ڈرون سے مار دیا جا رہا ہے, اس لیے کہ ان کے سائنس کی طاقت ہے. آج آپ کے کہنے کو 56 ملک ہے اور کسی ملک کے پاس کوئی سائنس کی طاقت ہے نہ کچھ. آپ ہتھیار بھی خریدتے ہیں تو اغیار سے خریدتے ہیں, وہی اغیار سے جو اسلام دشمن ہے, جو ایسے ہتھیار دیتا, ہتھیار تو کنٹرول وہ کرتا, آپ کی معاشیت سے پیسے لیتا ہے اور آپ کا پورا کنٹرول کرتا ہے. یہی وجہ ہے غزہ میں ظلم ہو رہا. ارے وقت گزر جائے گا, یاد رکھو, ابھی سے تیاری کرو کہ ہم ٹھیک ہے, ہم جہاں کہیں رہتے, حیدرآباد میں رہتے, پرانے شہر میں رہتے, اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے وابستہ کرو. میری درخواست اپیل ہے, بالخصوص تمام مدرسوں کے سربراہوں سے میری گزارش ہے, ایک بچہ حافظ بنے گا, وہ متقی و پرہیزگار بنے گا, لیکن باطل کے مقابلے کے لیے اس کو کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی بننا پڑے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ماہرت حاصل کرنا پڑے گا, تب جا کے اسلام کی سربلندی ہوگی. یہ نہیں خالی نعروں سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. میری گزارش ہے کہ یقیناً آج حالات سنگین ہیں, ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. امریکہ کے نیوکلیئر بام سے ڈرے, نہ پہلے یہ قوم کسی سے ڈری تھی نہ آج ڈرے گی, اس لیے جس کا اعلان یہ ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی طاقت نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَانِئَكَ لَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مسلمان کا ایمان ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَانِئَكَ لَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پہ قادر اللہ ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے. سوال یہ ہے کہ اب اپنی حکمت عملی کو بدلے, نظریے کو بدلے, طریقہ کار کو بدلے, مقابلے کے طریقے بدل گئے. آج جس ملک میں ہم رہ رہے, اس ملک میں آئے دن نیا فتنہ اٹھ رہا. ابھی پیش و مقرر حضرات نے کہہ کے گئے کہ بابری مسجد کا مسئلہ, بابری مسجد یوں ہی منادر میں تبدیل نہیں ہوگی میرے بھائی. تاریخ کے ہر دور میں یاد رکھو مسلمانوں, کافر سے زیادہ خطرناک و مضر ملت اسلامیہ کے لیے منافقین رہے. ایک طویل تاجش 50-70 سال چلتے رہی, گمراہ کون پروپیگنڈا چلتے رہا, اور پھر یہاں کی عدالت, ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے ججوں کے بیانات آئے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جاؤ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا میں دیکھو جا کے, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ سٹنگ ججوں کے یہ بیانات آئے کہ بغیر کسی شواہد کے, بغیر کسی حقیقت کے یہ فیصلہ سنا دیا گیا اور مسلمانوں کی مسجد کو کھینچ لیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. جب ناانصافی ہوئی تو منہ کھولنے کے لیے کوئی تیار تھا کیا میرے بھائی؟ جو آج اعلان کر رہے, قرآن کی بات کر رہے, آج آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی بات کرنے والے, کوئی ایک اٹھا اور کہا کہ یہ ناانصافی ہے. اور سب سے بڑی غلطی رہی کہ ایک مسلمانوں کی بڑی درسگاہ دیوبند کے سب سے بڑے ذمہ دار RSS کے دفتر پر جا کر یہ قبول کر لیا کہ جو فیصلہ آئے گا میں مان لوں گا.
ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اعلان کرنا تھا کہ جو دستور قائم ہے، دستور کے آئین کے مطابق، روح کے مطابق، شوائد کے مطابق، انسانیت اور انصاف کے مطابق جو فیصلہ آئے گا مانوں گا، لیکن کسی کی آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ آئے گا تو میں وہ فیصلہ نہیں مانوں گا۔ جب آ گیا فیصلہ، بتاؤ ہندوستان میں کوئی اٹھا؟ الحمدللہ مجلس بچاؤ تحریک کے صدر کی حیثیت سے سب سے پہلے میں اٹھا اور اعلان کیا یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ دنیا بدلتی رہے گی، ملکوں کی سردیں بدلتے رہیں گے، نام بدلتے رہیں گے، وہ اللہ کا گھر تھا ہے۔ ارے میں نے، میری آنے والی 10 نسلیں لڑے گی اس ملک میں اس مسجد کے لیے، وہ مسجد کو پھر سے قائم کیا جائے گا، یہ آج بھی ہے اور آخری سانس تک میرا ایمان و خان۔ میرے بھائی، آج اکثریت سے خوف پیدا کیا جا رہا کہ ہجوم، تشدد، ہندو راشٹر کی بات۔ ارے آج وہ چاہتے جو ہندو راشٹر جب انگریزوں کی غلامیوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا یہ ملک، اس کی آبرو 57,000 علماءوں نے جامع شہادت پیا 1857 میں اس ملک کی آبرو کے لیے۔ آج ہم دیش دروہی آج کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب کی خبر اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ ٹھیک ہے، اورنگزیب کے ابا نے لال قلعہ بنایا، لال قلعہ پہلے توڑو، بعد میں اورنگزیب کی خبر توڑو۔ اورنگزیب کی خبر توڑنے سے پہلے اورنگزیب کے دادے نے، ابا نے لال قلعہ بنایا، تاج محل بنایا۔ ارے جاؤ پہلے لال قلعہ اور تاج محل توڑو، اس کے بعد آ کے اورنگزیب کو توڑو۔ تاریخ کا ایک تماشا چل رہا، ایسا دکھ رہا کہ فاسزم ہندوستان میں اب قانونی شکل اختیار کر رہا۔ وقف بل مسلمانوں کے اسلاف نے ملت کے مظلوم، مستحق ان طبقوں کی داعش کے لیے، تربیت کے لیے اپنی ذاتی محنت کی حلال کمائی سے وقف کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب کوئی چیز وقف ہوتی ہے تو وقف اللہ، یعنی اللہ کے لیے دیا، اللہ کے بندوں کے لیے کام آئے۔ آج سارے ملک میں 9 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کی، اور یہ لڑائی آج مسلمانوں کے سامنے بڑے بڑے مسلم سربراہ نکل رہے، وقف بل، وقف بل، وقف بل۔ گزشتہ 70 سال سے کیا افیم کھا کے سو رہے تھے میرے بھائی؟ آج 9 لاکھ ایکڑ میں سے آج 4 لاکھ ایکڑ باقی نہیں رہی، 5 لاکھ ایکڑ ختم ہو۔ بالخصوص آندھرا پردیش جب تھا، مرحوم غازی ملت نے ایوان اسمبلی میں جتنی لڑائی وقف زمین کی لڑی کوئی نہیں لڑا۔ تلنگانہ بننے کے بعد حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 لاکھ کروڑ کی اوقاف کی جزات، آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے، قیادت کی بات کرنے والے، آج بڑے بڑے انٹرویو دینے والے، سب کے سب شامل تھے اس لوٹ کے اندر جو لوٹ کے جھوٹ کیے اور مسلمانوں کی اوقاف کی جزات۔ آج حد یہ ہو گئی کہ مسلمان کی دلچسپی نہیں رہی۔ اتنی بڑی تبدیلی ہندوستان میں آ رہی میرے بھائی، آپ کی معاشیت کو تباہ کرنے کے لیے RSS اور BJP نے ایک منصوبہ بند طریقے سے وقف بل لے کے آئے، لیکن آپ کہیں جا کے دیکھو مسلمان معاشرے میں یا مسلمان محلے میں کہیں پہ بھی وقف کی جائیداد کو تحفظ کرنے کا، صیانت وقف کا کسی کا خیال ہے یا کسی کے اندر جذبہ ہے؟ کوئی یہ شعور میں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کبھی شعور میں رکھا نہیں گیا، آپ کے اثاثوں سے آپ کو کبھی وابستہ نہیں کیا گیا، نہ اس اثاثوں سے غریب و مظلوم مسلمان طبقوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ لاچار مسلمان آج سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب لڑائی کون لڑ رہے؟ خالی لیڈروں کی لڑائی، جو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ہے۔ آج منہ چھپانے کے لیے بڑا دھرنا ہوا جنتر منتر پہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑا، لیکن اس اجلاس کے بعد کے تاثرات کیا ہے بتاؤ مجھ کو، بتاؤ۔ اتنا بڑا پرسنل لا بورڈ کے تمام قائدین جمع ہوئے، ہندوستان کے سربراہ جمع ہوئے، اس کا اثر کیا ہوا؟ نہ حکومت پہ اثر ہوا، نہ مسلمانوں پہ اثر ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے سے مسلمان باہر نکلے
اور یہ لڑائی جب تک مکمل نہیں ہو سکتی آپ اپنے اسلاف کے اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، جب تک گھروں سے مسلمان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب بابری مسجد کی لڑائی لڑی گئی تھی، شہادت کے بعد سے گھر گھر سے جب مسلمان نکلا تھا، تو جب یہ سربراہ کہاں تھے؟ سب سانپ سونگ کے گھروں میں بیٹھے تھے، اس لیے کہ پولیس ہمارے پیچھے پڑے گی، جیل کو ہم کو جانا پڑے گا۔ لڑنے والا کون تھا؟ عام مسلمان تھا، نوجوان تھا۔ شہید ہوئے، شہادت ہوئی، ہزاروں مسلمانوں کی شہادت ہوئی، لیکن بتاؤ کوئی ایک مسلم رہنما کا بچہ شہید ہوا، جیل کو گیا؟ کوئی ایک مسلمان جو آج لیڈر ہے، کوئی ایک مسلمان جو آج عالم ہے، فاضل ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ، ان کا ایک گھر کا بچہ بابری مسجد کے لیے جیل کو گیا، جامع شہادت پیا؟ ہندوستان کے چپے چپے میں عام مسلمان خون بہایا، جیلوں کو گیا، 70,000 مسلمان ٹاٹا میں بک ہوئے۔ آج اوقاف کا مسئلہ اس لیے کمزور پڑ رہا کہ مسلمانوں کی وابستگی کمزور ہو گئی، مسلمانوں کی وابستگی کمزور ہو گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ادارے تو بہت سارے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، نام کو چلائے جا رہے، حاشیے پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ آج قیادت حاشیے پہ چل رہی، قیادت کسی دستور و منشور پہ نہیں چل رہی، اور جو قوم حاشیے پہ زندہ رہتی وہ قوم کبھی غالب نہیں ہو سکتی، یاد رکھو۔ آج میں دو ٹھوک اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی زندگی حاشیے پہ چل رہی، اور RSS اور BJP نے بھی یہ تول لیا کہ اب مسلمان میدان میں اترنے والا نہیں ہے، مسلمان میدان میں اترنے والا ہے نہ مقابلہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ مسلمان رہبر، قائد، قیادت جو بھی آپ کہتے، کوئی میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نکل کے اگر احتجاج کرو، سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرا کے کیسوں میں بک کرانے والے کا نام آپ کا لیڈر رہے گا، آپ کے لیڈر کا نام آئے گا، مخبری کرے گا۔ تو ایسے حالات میں آپ کو بھی چننا ہوگا کہ کون یہ لڑائی لڑ سکتا، کون یہ لڑائی لڑ سکتا، اور اس ملک میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایک ادنا سا خیال ہے کہ اس ملک میں کیسا لیڈر ہونا، تو میرے سامنے ایک لیڈر ہے، مرحوم غازی ملت امان اللہ خان جیسا ایک لیڈر ہندوستان میں چاہیے جو RSS سے لڑ سکے، جو دل سے لڑے، دماغ سے لڑے، بہادری سے لڑے۔ ایک تماشا بنا کے رکھے، ٹی وی انٹرویو دینا، بھاگ جانا، میاں کبھی میدان میں تو نہیں دکھتے، کہیں پہ بھی الیکشن میں ہیلی کاپٹروں میں پھرنا، دیوانے شانے تقریریں کرنا، بھاگ کے آ جانا۔ مہاراشٹر میں الیکشن لڑے نا، جاؤ ناگپور کیوں نہیں جا رہے؟ جاؤ ناگپور کے حالات میں، آپ کل ہی ناگپور میں بات کرا، جو بچے گھٹے فہیم خان وہیم خان، ان کے لوگوں سے بات کرا، بولے کہ ایسے حالات ہے، گھر میں خواتین کو بھی بخشا نہیں جا رہا، بدتمیزی کی جا رہی، ظلم ہو رہا۔ سنبھل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بھوپال کی مسجد کو مندر کر کے کھدوانے کی کوشش کی جا رہی۔ ارے جب بابری مسجد کی کھدوائی کا مسئلہ آیا تھا، تاریخ اور اخبارات گواہ ہے، سب سے پہلے میں اور مرحوم آدم ملک صاحب صدر کی حیثیت سے مسلم پرسنل بورڈ کو لیٹر لکھے تھے کہ یہ کھدوائی کو روکا جائے، اس لیے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کھدوائی کی بنیاد پہ ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن راضی کون ہوئے؟ آج دنیا میں نہیں رہے۔ جیلانی صاحب ایڈوکیٹ ایکشن کمیٹی کے کھدوائی کے لیے تیار، SQR الیاسی مسلم پرسنل بورڈ کے سربراہ کھدوائی کے لیے تیار ہوئے، اور دعوے بھی کیے کچھ نہیں نکلے گا۔ ارے جب ہم کہتے کہ فرضی شواہد ڈال کے نکال کے یہ ثابت کر دیا جائے گا یا ہزاروں سال کی بت پرستی ہے اور بابری مسجد کے موقف کو کمزور کرے گا جس کے پاس شواہد نہیں ہے، آج وہی سب کچھ ہوا جو 2003-5 مارچ کو ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج ہر مسجد کو کھود کے جھوٹے فریبی شواہد نکال کر سنبھال کی مسجد ہو یا بھوجپور کی مسجد بھوپال کی ہو، کل یہ نہ ہو کہ دلی کی جامع مسجد پہ دعویٰ ہو، کل حیدرآباد کی مکہ مسجد پہ دعویٰ ہو،
اور یہ اعلان کیا جائے گا، حالات پیدا کیے جائیں گے، ملٹری فورس ڈال دی جائے گی، پولیس ڈال دی جائے گی، آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا، کہ مسجدوں کو کھود دیا جائے گا اور کھود کے نیچے سے فرضی شواہد نکالے جائیں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ اس مسجد سے بنانے سے پہلے یہ مناظر تھے، یا بت نکلا، یہاں پہ مورتی نکلی، اور آپ کے دعووں کو ختم کر کے مسجدوں کو حاصل کیا جائے گا۔ یہی وقف بل ہے، اور وقف بل کے تحت آپ کی ملکیت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا۔ یہ صرف اب پارلیمنٹ کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ روڈوں پر اتر کر مقابلہ جب تک نہیں کیا جائے گا، کسی کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے بہادر مسلم قیادت ہے جو جنتر منتر پہ تو جلسہ کر کے بھاگ گئے کہ کل میدان میں کون کون اترے گا، کون کون گولی کھائے گا، لاٹھی کھائے گا، کون جیل جائے گا۔ جب یہ وقت آئے گا تو حیدرآباد کی سرزمین سے میں اعلان کر رہا ہوں، سر فہرست مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سر فہرست وقف کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، جس طرح کل کمر بستہ تھے آج بھی ہے، جب گولیاں چلیں گی تو سینے دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہی مکہ مسجد گواہ ہے، جب بم بلاسٹ ہوا تھا تو سب سے پہلے حاضر ہونے والے کا نام میرا تھا، فرد خان تھا۔ یہی اسی جگہ پر میں نے ایک حافظ بچے کے بھیجے کو نکلتے ہوئے ہاتھ سے اٹھایا تھا، دواخانوں کو لے کے گئے تھے۔ یہی تھا، یہاں پہ کرفیو ہوئی، فائرنگ ہوئی تو کوئی نہیں تھا، ہم تھے فائرنگ کے درمیان میں۔ آج بھی ہمارا قوم سے اور ملت سے وعدہ ہے کہ وقت مشکل میں جام شہادت پی لیں گے، سینوں کو پیش کریں گے، پیٹنے دکھائیں گے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کو گواہ رکھ کے کراؤ کہ تحریک اور تحریک کے لوگ کبھی پیٹ دکھائے تھے، نہ دکھائیں گے۔ جو حالات ہو مقابلہ ہوگا۔ وقف کی حفاظت، آج تلنگانہ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ میں کم سے کم 5 لاکھ کروڑ کی اوقاف کی جائیداد ہے۔ کے سی آر کے پیریڈ میں ہو یا چندر بابو نائیڈو کے پیریڈ میں ہو یا کانگریس کے پیریڈ میں ہو، مسلمانوں کو جس نے لوٹا، غیروں کے ساتھ منافقین بھی تھے۔ آپ کی جیسی داڑھی اور ٹوپی پہن کے ہی اوقاف کو لوٹا گیا۔ میں آج پھر مطالبہ کر رہا ہوں موجودہ حکومت سے، موجودہ چیف منسٹر سے، اسمبلی میں وائٹ پیپر دو۔ کیوں نہیں بھائی؟ تمام مسلم ایم ایل اے سے میرا مطالبہ ہے کہ ایوان اسمبلی میں یہ سوال اٹھاؤ کہ جب انضمام ہوا، دکن کی زمین ہندوستان میں شامل ہوئی تو کتنی وقف کی جائیداد تھی، آج کتنی وقف کی جائیداد ہے، اور پھر اس وقف جائیداد کو کس نے لوٹا؟ یہ مظلوموں کی، بے سہاروں کی، یتیموں کی جائیداد ہے۔ اس جائیداد کی حفاظت کے لیے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ایوان اسمبلی میں سوال ڈالو کہ وائٹ پیپر دو، 1948 میں کتنی تھی، آج کتنی ہے، اور اس کی زمین کو کس نے لوٹا، ان کے نام سامنے لاؤ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میرے بھائی، سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے۔ آج قانون کی بات کرنے والے، میں بھی قانون کی بات کر رہا ہوں، میں ہر اس قانون کے ساتھ ہوں جو قانون کے مطابق بات کرے۔ قانون کے نام پہ ٹیررزم نہیں چلے گا، قانون کے نام پہ آتنکواد و دہشت گردی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کا تو یہ ججمنٹ تھا نا، ونس اے وقف آلویز اے وقف، ونس اے وقف آلویز اے وقف۔ آج جو حکومت بنی مسلمانوں کی تائید سے بنی، میں مرکزی کانگریس کی حکومت، کانگریس کی قیادت اور موجودہ چیف منسٹر سے دونوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وائٹ پیپر اوقاف کی پراپرٹی میں دو۔ 1948 میں کتنی تھی، آج کتنی ہے، اور 1948 سے لے کے 2024 کے درمیان میں کس نے لوٹا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، سب کے نام سامنے لاؤ تاکہ ملت کو معلوم پڑے کہ کون لٹیرے ہے، کس نے کھایا ملت کو۔ یہ بڑے بڑے 200 کروڑ کے بنگلے کہاں سے آ گئے؟ یہ اربوں روپے ان کی آل اولاد کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ معصوم، مظلوم، یتیم و یسیروں کے گلے دبوچ کے اپنے بچوں کے لیے جو 100 کروڑ روپے کے بنگلے بن رہے، ان کے بھی پردے فاش ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ آر ایس ایس سے زیادہ خطرناک ہے یہ لوگ، یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے یہ لوگ،
جو داڑھی رکھتے, ٹوپی رکھتے, کلمہ پڑھتے, عشق رسالت کی باتیں کرتے, لیکن نیچے سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹ کے مسلمانوں کو کھوکھلا کر رہے, اوقاف کو لوٹ رہے, ان کے چہروں کو بے نقاب کرنا, یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, یہ بھی ذمہ داری ہے. جب تک آپ کی جڑوں کو مضبوط نہیں کرو گے تو آر ایس ایس اور بی جے پی سے مقابلہ نہیں کرو گے. آج آپ دیکھو, ایک راشن کٹ کے لیے برقع پوش خواتین گلی گلی پھر رہے, اور اسلاف نے 5 لاکھ کروڑ کی جزا چھوڑے تھے. ہاں, قیادت کے نام پہ تماشا چل رہا. متحد ہو جاؤ ایک مقصد کے تحت, یہ ریاکاری کے باہر نکلو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اللہ کے لیے کام کرو, فلاح پا جاؤ گے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, حق بولو, حق پہ قائم ہو, حق کا ساتھ دو, حالات جو کچھ بھی ہو مقابلہ کیا جائے گا. نہیں, ریاکاری دیکھ کے ہر اقتدار والے کو سلام ماریں گے, پھول کا ہار پہنائیں گے, اور ہر چکنی چکنی باتوں کے اندر آپ اپنے فیصلوں کو بدلتے رہیں گے, تو پھر یہ سمجھ جاؤ یہ قوم کا مستقبل تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری بہتر کوشش ہے, ہم ہر لمحہ کوشش کر رہے, ملت کو بیدار کرے, حکومت سے نمائندگی کرے, اپنے حقوق کو حاصل کرے. حقوق کی لڑائی ہے, آج دنیا میں حقوق کی لڑائی ہے. اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے میری التجا ہے, میری جہاں تک آواز جاری, بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں تمام صاحب استطاعت حضرات اپنی زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی نہ کرے. اس لیے زکوٰۃ اسلام کی لائف لائن ہے, غریبوں مظلوموں کا سہارا ہے, آپ کفیل ہے. ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی تو ایک دولت مند تو ہے, ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی تو ایک دولت مند ہے بھائی. صرف اپنے خاندان کے, اپنے رشتہ دار کے, اپنے بھائی بہن زکوٰۃ نکال کے ان کی کفالت کرو, ان کے بچوں کو تعلیم دو, ان کو طاقتور بناؤ, ملت طاقتور ہو جائے گی. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ پورے محلے کی ذمہ داری لے لو, پوری گلی کی ذمہ داری لو. اللہ نے آپ کو جو استعداد دیا اس کی صحیح زکوٰۃ نکالو. بالخصوص مدرسوں میں آج غریب بچے, اور مدرسوں میں زکوٰۃ کے نام پہ جو مافیا چل رہا اس سے بھی بیدار رہو. جو حضرات قربانی دے کے خدمت کر رہے وہ آفرین سر آنکھوں پہ ہے, لیکن کچھ بے روپیے ہیں باہر سے آ رہے, زکوٰۃ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے. ویسے لوگوں سے بھی ہوشیار ہوتا کہ آپ کی زکوٰۃ کو استحصال نہ کیا جائے. زکوٰۃ کے کانسیپٹ اور زکوٰۃ کے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے مظلوموں تک پہنچاؤ, مظلوموں تک پہنچاؤ. سب سے پہلے اپنے خاندان, اپنے رشتہ داروں میں جو مظلوم ہے, مستحق ہے, ان پہ توجہ دیجیے, ان کے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیجیے, ان کے بچوں کے اسکولوں کو فیس بھریے, کتاباں دلائیے. گھر میں جو بیمار ہیں ان کے دوائیوں کا خیال کیجیے. ایک صالح معاشرے کو قائم کرنے کے لیے آپ کو بھی کوئی اپنی طرف سے حرکت کرنا ہوگا. یہ حرکت ہے کہ آپ کی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں جو مظلوم ہیں ان تک پہنچائیے, میرا پیغام ہے. اور انشاءاللہ العزیز اب یہ وقف بل کا جو جھگڑا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ حیدرآباد کا مسلمان تو کوئی تیار نہیں, نظر نہیں آ رہا. خالی ایک صاحب جا رہے ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے, گھر کو آ کے سو جا رہے. ایک صاحب نکلے, اب ان کے منشا کیا ہے, ان کی ہر وقت نہ قوم کو کچھ کام کرنے دیتے, نہ قوم کے سربراہوں کو کام کرنے دیتے. ان کا بڑا شوق ہے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھنا, میڈیا کو مینج کرنا. گودی میڈیا, بی جے پی میڈیا ہے, پورا مینج کرنا. اب جو ان کو سمجھنے آتا ہے انہوں طوطے کی طرح رٹتے ٹی ویوں پہ آ کے, اس سے حاصل ہی نہیں ہے. میدان میں اتر کر جب تک آپ یہ فاسسٹ طاقتوں سے مقابلے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, آپ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے. آج سارے ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین میں جا رہا مسلمان, داڑھی ہے, تصدم ہے, تشدد ہے, مار پیٹ ہو رہی, جانور لے کے جا رہا, قتل کر دے رہے. تو سوچنا پڑے گا اس کی روک تھام کیسے ہو, کیسے ہو. اتنے تنظیمیں ہیں, اتنے جماعتیں ہیں ہندوستان میں. متفقہ طور پر یہ اعلان کر دینا ہوگا کہ اگر کہیں تشدد کر کے مسلمانوں کو مارا جائے گا تو اس کا رد عمل
24 گھنٹے میں ہندوستان میں ہم دیں گے، 24 گھنٹے میں ہندوستان میں اس کا رد عمل دیں گے۔ اور حکومت کو انتباہ کر دینا ہوگا کہ یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جو آج دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن گیا، گو رکشکوں کی پناہ گاہ اگر کوئی ہے تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے۔ پولیس والوں کے سامنے مسلمانوں کو مارا جا رہا اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گو رکشک ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان کا علاج نکالنے کے لیے آپ کو بھی تیار ہونا ہوگا۔ حفاظت خود اختیاری آپ کو بھی اپنانا ہوگا اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، ورنہ جو برما اور غازہ کے حالات ہوئے وہ آنے والے 10-15 سال میں ہندوستان میں ایسے حالات، یہ وشو ہندو پریشد، یہ RSS، یہ BJP، یہ سنگھ پریوار ہندوستان کی گلی گلی میں کر دیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ میں پرانے شہر میں رہتا ہوں، حیدرآباد میں میں حفاظت میں ہوں، کل پولیس کی چونی بنایا جائے گا، ملٹری اتار دیا جائے گا، آپ کے دروازے کئی بار ٹوٹے پھر ٹوٹیں گے، آپ کے گھروں پہ حملے ہوں گے۔ ویسے حالات سے پہلے آپ متحد ہو جاؤ۔ اور میں نہیں سمجھتا جو موجودہ میاں لیڈری کر رہے، ان کی لیڈری کے اندر کوئی مسلمان محفوظ رہ سکتا۔ گڑبڑ ہوئی تو سب سے پہلے یہ بھاگ جاتے، یہ لوگ گڑبڑ ہوئی تو کوئی لیڈر روڈ پہ نظر نہیں آتا، کوئی نہیں آتا، خالی بیان بازی کرنا، ٹی ویوں پہ آ کے بولنا۔ نہیں، یاد ہے نا ایک لیڈر تھا، رات کے 2 بجے اگر کہیں گڑبڑ ہوئی تو اکیلا تنہا آتا تھا نہیں آتا تھا، آتا تھا نہیں آتا تھا، یاد کرو۔ ویسے ہی ایک لیڈر کو چنو جو کل رات کے 2 بجے تمہارے درمیان میں آئے، یہ نہیں کوٹھی کے اندر ایئر کنڈیشن میں سو رہا، دوسرے دن ٹی وی پہ آ کے بیان دے رہا۔ جب تک بیان بازی چلے گی خون بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا سب۔ انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کیا جائے گا، وقت کی حفاظت کی جائے گی۔ اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس ماہ رمضان میں ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لیلۃ القدر کی رات ہم کو نصیب فرما۔ اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں ہماری آل اولاد کو ایمان پہ قائم رکھ، اے اللہ ان کو ایمان پہ دائم و قائم رکھ۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں عاشق رسول پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ ہم میں جو فتنے ہیں مولا اس فتنوں کو ختم فرما، مسلمانوں کو نیک بنا، فکر سے ایک بنا، متحد کر، ایک دوسرے پہ جان نثار بننے والی قوم بنا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جگمگا اٹھا زمانہ، پورے